ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تمہارے درمیان رسولا ایک رسول منکم تم میں سے یتلو جو پڑھتا ہے علیکم تمہارے سامنے آیاتنا ہماری آیتوں کو وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تم کو الکتاب والحکمت کتاب اور حکمت وَيُعَلِّمُكُمْ اور سکھلاتا ہے تم کو ما وہ باتیں لم تکونوا تعلمون جن کو تم جانتے نہیں اذکرونی پس یاد کرو تم مجھے اذکرکم میں تم کو یاد کروں گا واشکروا لی اور شکر گزاری کرو میری ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 تھی۔ اس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ ان آیات کے ساتھ ہی بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ چلا تھا وہ تذکرہ تقریباً یہاں پر مکمل ہو گیا۔ پہلے بنی اسرائیل کا تذکرہ چلا اور بنی اسرائیل کے تذکرے کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام بھی چونکہ بنی اسرائیل کے آبا و اجداد میں سے تھے اور پھر مکہ المکرمہ میں مسلمان رہتے ہوئے خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں جا کر پہلے بیت المقدس پھر خانہ کعبہ قبلہ، تو اس سارے کا جوڑ اور ملاپ قریش کے ساتھ یہود نصارہ کے ساتھ ملتا ہوا آ رہا تھا، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے تعمیر ثانی کے وقت میں، لہذا یہ تذکرہ چلا ہوا آ رہا تھا۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی وَجْعَلْنَا لَكَ مُسْلِمَةً لَكَ کہ ہم کو مسلمانوں میں سے بتانا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ اور میری اولاد میں سے بھی ایک گروہ ایک جماعت بنا لینا اور ان میں سے پیغمبر ہو جانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پیچھے دعا کی گئی تھی اس دعا کا یہ تتمہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ہم نے اس کو قبول کیا، اور جو رسول پیغمبر کی انہوں نے دعا کی تھی اس رسول کو ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیج دیا۔ ویسے تو بنی اسرائیل میں بہت زیادہ نبی آئے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں سے بہت نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں سوائے آخر پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آئے تو اکیلے اور آئے تو آخر پر، لیکن تمام نبیوں کے امام بن کر اور تمام نبیوں سے اعلیٰ اور ارفع بن کر۔ اسی کو رب العالمین نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، ایسے ہی بھیجا ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول تمہیں میں سے۔ کن میں سے؟ قریش مکہ میں سے، اور تمہارے درمیان میں ہی تمہیں جیسا کیا ہے؟ وہ انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، تمہارے طرح سوتا اور جاگتا ہے، تمہاری طرح بیاہ اور شادی کرتا ہے، تمہارا جیسا سیم انسان تمہارا جیسا ہے، مگر اس کے اندر کچھ خصوصیات ہیں۔ خصوصیت کیا؟ نبی ہونا، اور پھر نبی کے ضمن میں بہت ساری خصوصیتیں آتی ہیں
بڑی خصوصی ان کا نبی ہونا، تو نبی ہونے کے ساتھ وہ پہلا کام ان کا ہے یتلو علیکم آیاتنا، جو قرآن ہم نے نبی علیہ السلام پر اتارا ہے اس قرآن کو تمہارے سامنے پڑھتے ہیں، وہ قرآن تمہیں سناتے ہیں۔ یتلو علیکم آیاتنا، تمہارے سامنے ہمارا قرآن پڑھتے ہیں، تو خالی قرآن پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس قرآن کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اس کا پڑھنا بھی ثواب اور اس کا سمجھنا بھی ثواب، اس کا سمجھانا بھی ثواب، اس کا پڑھانا بھی ثواب۔ بندہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، دوسرے کو پڑھائے گا تو ثواب ملے گا، بندہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ثواب ملے گا، بندہ سمجھانے کی کوشش کرے گا تو ثواب ملے گا، بندہ اس قرآن کریم کے رموز مسائل کو بیان کرے گا، امت کو بتلائے اور سکھلائے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ اس قرآن کے ذریعے سے جو جو کام وہ نیک کرتا چلا جائے گا اس کے بدلے میں من جانب اللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن پہلا کام قرآن کریم کا کیا بتایا؟ یتلو علیکم آیاتنا، یہ ہمارا رسول ہمارا پیغمبر تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، نبی تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، لیکن تم قرآن کریم کی تلاوت سے بے نیاز نہیں ہو، تم کو بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور اس قرآن کے ذریعے سے تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ کیسا تزکیہ کرتا ہے؟ اگر تمہارے درمیان میں کفر ہے، اگر تمہارے درمیان میں شرک ہے تو قرآن تمہیں اعلان کرتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور شرک کرتے ہو تو رب نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ جس طرح کا شرک کرو گے اس شرک سے تمہارے لیے الگ کر دیا، شرک تم کو نہیں کرنا ہے، شرک سے اللہ الگ ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ میرا رب پاک ہے، میرا رب بابرکت ہے، بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ تم کہتے ہو اللہ ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ اللہ کے مشیر ہے، یہ اللہ کے باڈی گارڈ ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے وزراء ہے، نعوذ باللہ۔ نہ اللہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے، دنیا کا بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ کو وزیر کی مشیر کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اسے وزیر کی ضرورت نہیں، اسے مشیر کی ضرورت نہیں۔ جب آدم کو بنانا تھا مشورہ نہیں کیا، فرشتوں کو اطلاع دی انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرشتوں نے اپنے وجدان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اپنی رائے پیش کی، تھوپی نہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، رب ہم نے جنات کو دیکھا ہے انہوں نے خون خرابہ کیا اور انہیں قتل و غارت کی، کیا یہ انسان بھی کہیں ایسا نہ کرنے لگ جائے؟ میرے رب نے فرمایا نہ ایسا نہیں کرے گا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، یہ میرا بندہ رات کو اٹھے گا، میرے سامنے روئے گا، گڑ گڑائے گا، اس کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو مارنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو زبردستی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، ترغیب دینے والے ہوں گے، ڈنڈا لے کر اس کے سر پر کھڑا ہونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرے گا، میری دوزخ سے ڈرے گا، میری جنت کی طرف کرے گا۔ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اگر شرک بندہ کرے گا
تو قرآن اس کا تزکیہ کرے گا. اگر یہ لا علم ہوگا، اگر یہ جاہل ہوگا، تو رب العالمین نے فرمایا فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. نماز کے مسائل اگر تم کو معلوم نہیں تو جاننے والوں سے، قرآن والوں سے معلوم کر لو. روزے کے مسائل معلوم نہیں، قرآن کے جاننے والوں سے معلوم کر لو. اپنی زندگی کے مسائل تم کو معلوم نہیں تو قرآن کے جاننے والوں سے معلوم کر لو. اگر تم کسی گناہ کے اندر پڑ گئے ہو، اہل اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، تمہیں گناہوں سے چھوٹنے کا، تمہارے چھٹکارے کا کوئی سبب اور ذریعہ بنائیں گے. وَيُزَكِّيكُمْ، گناہوں سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، تمام باتوں سے تمہارا تزکیہ کریں گے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تم کو یہ نبی کتاب سکھلاتا ہے، اس کے الفاظ بھی سکھاتا ہے، اس کے معنی بھی سکھاتا ہے، اس کے مطالب بھی سکھاتا ہے، اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہے، اس کی تفسیر بھی بتاتا ہے. تو تفسیر کبھی قرآن کے ذریعے سے کرتا ہے، کبھی تفسیر کی نبی کی زبان کرتی ہے، اور کبھی تفسیر نبی کا وجدان کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ اللہ تم کو علم دیتا ہے، کبھی کتاب کے ذریعے سے اور کبھی بغیر کتاب کے علم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کبھی تم کو سکھلاتا ہے وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے ہو. مفسرین نے کہا، میرے رب نے کہا 2 مرتبہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ، يُعَلِّمُكُمْ، پہلے علم سے سکھلانا، یہ قرآن کے الفاظ، قرآن کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت، یہ سب مراد. اور دوسری مرتبہ میرے رب نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتا ہے تم کو وہ باتیں جن کو تم نہیں جانتے ہو. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے میرے نبی نے مجھ کو 2 طرح کے علم بتائے ہیں. ایک علم وہ ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک علم وہ ہے اگر میں وہ تمہارے سامنے بیان کروں گا تو تم میرا گلا کاٹ دو گے، لوگ مجھے کافر سمجھیں گے، لوگ مجھے مرتد سمجھیں گے، لوگ مجھے گمراہ کہیں گے، تم لوگ مجھے قتل کر دو گے، مار دو گے. کیوں؟ وہ علم ایسا ہے جو تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. وہ ایسے 2 بندوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، لیکن وہ وہی جانتے ہیں. مفسرین نے بھی لکھا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی باتوں کو اہل اللہ بیان ہی نہیں کرتے، اور جب بیان کسی نے کی ہے تو وہ غلبہ حال میں کی ہے. جیسے ایک بہت بڑے بزرگ کے بارے میں، اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہ ایک زمانے میں، آخر زمانے میں کہ انا الحق، انا الحق، میں حق ہوں، میں حق ہوں، اور مراد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا مطلب یہ نہیں تھا. بالآخر لوگوں نے ان کو قتل کر دیا کہ یہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ وہ خدائی کا دعویٰ نہیں تھا، اس کی مراد کچھ اور تھی، لیکن لوگ سمجھے نہیں. یہ بات ویسے بھی بندوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار سرہند شریف میں ہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، چھوٹے موٹے رسائل. خود ان کی لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب نہیں، لیکن ایک کتاب ان کی بہت مشہور ہے، تقویۃ الایمان. اس تقویۃ الایمان کے اندر بعض باتیں وہ ان کی جانب منسوب کی گئی ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ وہ خود ان کی لکھی ہوئی ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، لیکن اصل یہی ہے. اور اس کی تائید ملتی ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے اس آیت کے ضمن میں، جو انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ والے ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی ہے،
تو وہ جان بوجھ کر نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان پر اللہ کی محبت کا ایسا غلبہ طاری ہو جاتا ہے، تو غلبے کے طاری ہونے کی وجہ سے وہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو کہنی نہیں ہوتی ہیں، تو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان میں رہتے تھے۔ وہ فرماتے ایک مرتبہ وہ چل رہے تھے کہیں، تو ایک بندہ ان کو ملا بالکل ننگا پتنگا۔ تو نے کہا بھائی تم یہ ننگے کیوں پھرتے ہو؟ کہا بھائی میں نے کون سا کوئی بڑا جرم کیا، یہ جو سارے دکھ رہے تم یہ کون سے کپڑے پہنے ہوئے، یہ سارے ننگے تو پھر رہے ہیں۔ نے کہا بھائی کسی کے کپڑے ہے، کسی کا جبہ ہے، کسی کا کرتا ہے، کسی کی جیکٹ ہے، تم یہ کیا کہتے ہو؟ اچھا یہ کپڑے پہن کر ہے، قریب آ جاؤ، ایک رومال جیسا ان کی آنکھوں پر ڈالا، کہا دیکھو، کہا وہ تو مجھے کپڑے پہنے ہوئے نظر آ گئے جو ننگے مجھے دکھ رہے تھے، اور باقی ساری دنیا ننگی پھر رہی تھی۔ لیکن یہ بندہ عام طور پر کسی کو کہے گا تو اس کی سمجھ میں تو آئے گا نہیں۔ جیسے کشمیر میں بزرگ گزرے تھے احد صاحب، ان کے بارے میں یہی تھا کہ وہ بالکل ننگے پتنگے پھرتے رہتے تھے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مجنون، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ والا، کچھ لوگ کہتے ہیں پاگل، کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں، جتنے وہ اتنی باتیں۔ اصل حال کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض بزرگ جن کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کا حال یہی ہوتا ہے، وہ ننگے یا پھٹے پرانے پھر رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں اور لالے کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ ساری جگہ صاف ستھری ہوتی ہے، لیکن میرے اور آپ کے نزدیک وہ ساری جگہ گندی ہوتی ہے۔ ہم تو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، ٹائل لگی ہو، ماربل لگا ہوا ہو، دھلا ہوا ہو، اس کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، چاہے وہ سود کا پیسہ ہو، چاہے وہ چوری کا پیسہ ہو، چاہے وہ رشوت کا پیسہ ہو، چاہے وہ ڈکیتی کا پیسہ ہو۔ لیکن اللہ والے تو وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ سے ان کے مرید نے کہا کہ حضرت کبھی کبھی کلاس میں جانے میں دیر ہو جاتی ہے اور نکلنا کبھی جلدی ہو جاتا ہے 2-4 منٹ، تو اس کو کبھی میں یہ کر لیتا ہوں کہ جب وقت ہوتا ہے تو کلاس میں پہلے چلے جاتے ہیں اور بعد میں کبھی جو ہے بعد میں نکلتے ہیں، یعنی اپنی پڑھانے کا کوٹا پورا کر لیتے ہیں۔ تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو حضرت نے یہ نہیں کہا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، حضرت نے بس یہ کہا بھائی نوافل جو ہے وہ فرائض جو ہے وہ نوافل سے پورے نہیں ہوں گے، فرائض کا بدل نوافل نہیں ہو سکتا ہے، بس اتنا جملہ کہہ کر پورا کر دیا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو اتنی چھوٹی سی بات سے بھی ڈرتے ہیں، اور جس کی عادت ہوگی حرام کھانے کی، وہ ڈیوٹی جائے گا ہی نہیں، پورا مہینہ وہ سکول کا چہرہ بھی نہیں دیکھے گا، پھر بھی مہینے کے بعد سیلری سب سے پہلے نکال دے گا اور اس کو سمجھے گا یہ میرے لیے حلال ہے۔ ہم تو ان چیزوں کو صاف ستھرا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ والوں کے نزدیک صاف ستھری یہ چیز نہیں، ان کے صاف ستھرا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو ان کتابوں کا علم کم ملتا ہے اور باطن کا علم زیادہ ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم لدنی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بہت بڑے علماء میں سے شمار، تو علماء میں نہیں کیا جائے گا لیکن علماء سے کم بھی نہیں، اور بڑے بڑے علماء کے پیر اور مرشد گزرے، مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرتدہ جیسے جبال العلم کے پیر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھے، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ طور پر کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے جب مولویت کے پہلے دوسرے اور تیسرے سال میں آ گئے تو تیسرے سال میں آنے کے بعد جو ان کے سامنے کافیہ رکھی ہوئی تھی، استاذ محترم نے کہا پڑھو گا؟ حضرت پڑھوں گا کیا، اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے۔ کبھی اس میں لکھا ہے پڑھو؟ کہا حضرت کچھ نہیں لکھا ہے، کیا پڑھوں گا اس میں؟ کہا بھائی کافیہ ہے یہ پڑھو اس کو۔ کہا حضرت مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے۔ استاد تو استاد تھے، کہنے گا اچھا جاؤ، اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور علم کا انتظام کر لیا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ان کو
اس کے علاوہ بغیر علم دے دیا، اور اسی کو کہتے ہیں علم لدنی۔ ہمارے یہاں کشمیر میں بہت بڑے بزرگ گزرے، ضلع ڈوڈا میں تھے، حاجی غلام قادر صاحب گنی پوری رحمۃ اللہ علیہ، 2-3 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ ظاہر میں وہ اسکول کے ٹیچر تھے، لیکن باطن میں کیا تھے؟ تو میں نے شروع سے بچپن میں اسلامی تعلقوں سے جوڑا تھا، تو میرے ایک ساتھی تھے، تو کہنے لگے کیا ماسٹر کے ساتھ تم نے تعلق جوڑا ہوا ہے، کیا ماسٹر کیا جانتے ہیں؟ تو لیکن میرا تعلق ان کے ساتھ تھا، میں ان کو کچھ کہتا نہیں تھا۔ ان کی کتابیں انہوں نے بہت ساری لکھی ہے، تو میں نے ان کو ایک کتاب دی، میں نے کہا اس کو پڑھو، تو پڑھ کر کہنے لگے ٹھیک ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، استاذ کو دکھاؤ۔ اس وقت بھی وہ استاد دارالعلوم دیوبند کے اندر موجود ہے، مفتی خورشید احمد صاحب غیاوی دامت برکاتہم العالیہ، تو ان کے پاس جایا کرتے تھے خدمت کرنے کے لیے، تو ان کے پاس وہ کتاب لے کر گئے، اسلام کیا ہے۔ ایک کتاب لکھی اسلام کیا مولانا منظور نعمانی صاحب نے، اور ایک حاجی صاحب نے بھی لکھی اسلام کیا ہے، وہ لے کر گئے۔ پھر حضرت ذرا اس کو پڑھ کر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ تو پڑھنے کے بعد جب 2-4 دن کے بعد کتاب لائی تو آخر منہ لٹکا کے آگے، میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے؟ کہا مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی یہ کتاب لکھنے والا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے، کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ تو ظاہر میں حاجی صاحب تھے، اسکول کے ٹیچر، اسکول کے ماسٹر، لیکن اللہ پاک نے ان کو علم لدنی عطا کیا تھا، ایسے ایسے رموز اور ایسے ایسے نکات بیان کرتے تھے کہ مولوی بھی وہاں دیکھ کر دنگ ہو جاتا۔ لیکن چونکہ بندہ جہاں رہتا تھا وہاں کے ماحول کا اثر پڑتا ہے، تو بندہ جب علم کے میدان میں رہتا ہے تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے، جب میرے اور آپ کے درمیان جھالا کے درمیان میں رہے گا تو کچھ اور رنگ ہوتا ہے۔ تو حاجی صاحب جیسے یہاں تھے، ایسے بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں جن میں سے کبھی کچھ کو ہم لوگ جانتے ہیں، کچھ کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ گزر جاتے ہیں۔ اس علم کا اللہ پاک نے اس آیت میں کیا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور سکھلاتے ہیں تم کو وہ باتیں، وہ علم جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ بڑے بڑے عالم بھی جو کسبی طور پر علم حاصل کیے ہوئے ہیں، وہ علم لدنی ہر بندے کو مل جائے ایسا کوئی ضروری نہیں۔ یا اس کی مثال ایسے بھی سمجھی جاتی ہے کہ جب بندہ قرآن و حدیث میں غوطہ زنی کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل دماغ کو کھول لیتے، وہاں سے وہ مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ جیسے ائمہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں رات کو دعوت کھانے کے لیے گئے، اور صبح کو جب اٹھے تو رات کے واقعے تو پیش آ گیا تھا، میں نے کئی مرتبہ سنایا ہے۔ تو صبح کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ کے کھانے کی برکت سے آج رات میں نے اس آیت سے 100 مسئلے نکالے۔ تو يعلمكم الكتاب والحکمت ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، اور تم کو سکھلاتے وہ ہے جو اس کو تم جانتے نہیں ہو۔ لہذا تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا، اور میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو، ان کی ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِي، ذکر کرو۔ کون سا ذکر کرو؟ ذکر سے مراد صرف تسبیح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ذکر سے ہر وہ بات، ہر وہ کلام مراد ہے جس سے اللہ کا دھیان آ جائے۔ میں اور آپ بھی جو سن رہے یا سنا رہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اردو میں ہم کوئی سیرت کی، تفسیر کی کوئی کتاب پڑھیں گے جس سے اللہ کی یاد آ جائے، وہ بھی ذکر ہوگا۔ اور ویسے ہم بیان سننے لگ جائے کہیں، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور تسبیح پڑھنے لگ جائے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن اللہ کے ذکر کو دھیان سے کرنا چاہیے۔ جب بندہ ذکر کرنے لگے تو اللہ کا دھیان ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ اور فائدہ کیا نکلے گا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اس آیت کے ضمن میں وہ مشہور حدیث لکھی ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف ایک بالشت چلتا ہے اللہ ایک ہاتھ آتا ہے، بندہ جب ایک ہاتھ جاتا ہے اللہ چل کے آتا ہے، جب چل کے جاتا ہے تو اللہ
دوڑ کے آتے ہیں اس کی طرف۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنے انعامات سے نوازتے رہتے۔ اذکرکم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بندہ جب میرے بندوں کے درمیان میں تذکرہ کرتا ہے تو میں اس کا تذکرہ ایسی مجلس میں کرتا ہوں جو اس مجلس سے بہتر ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے فرشتوں کی مجلس۔ افضل الذکر حدیث پاک کے اندر آیا ہے لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا الحمدللہ۔ لا الہ الا اللہ کا ذکر بندہ ذکر خفی کرے یا ذکر اظہار کرے، آہستہ سے کرے یا زور سے کرے، ظاہر میں کرے باطن میں کرے، ہر حال میں یہ ذکر اس انسان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا ذکر ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ تمام عبادات یعنی فرائض عبادت کے بعد جو عبادتیں ان میں سے سب سے افضل عبادت وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ اس میں اللہ کا کلام بھی ہے، ذکر بھی ہے، اس میں ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہے۔ نماز کے مطلب میں نہیں، نماز تو نماز پڑھنی ہے، روزہ اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ فرائض احکام کے علاوہ جو عبادتیں بندہ کرتا ہے ان میں افضل ترین عبادت وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہے ان میں شکر گزاری کرو، ناشکری نہ کرو۔ ایک شکر گزاری ہوتی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ہر کام کے بعد یہ شکر کی دعا پڑھ لینا، یہ بھی شکر ہے۔ ایک شکر وہ ہوتا ہے جو اللہ نے نعمت مجھے دی ہے اس نعمت کا وہی استعمال کیا جائے، اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اگر اس کا غلط استعمال کیا گیا وہ اس کی ناشکری ہوگی، اور اگر اس کا صحیح استعمال کیا گیا تو اس کی شکر گزاری ہوگی۔ مثال یہ جیکٹ مجھے اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر میں اس کو ایسے جیکٹ پہنوں گا تو اس کی شکر گزاری ہوگی، اور اگر اس نئے جیکٹ کو میں یہاں استعمال کرنے کی جگہ گاؤں دیہات میں جب لکڑی لاتے ہیں یا پتھر ڈھوتے ہیں تو یہاں کندھے پر کچھ کپڑا رکھ لیتے ہیں، اس کپڑے کو رکھنے کی جگہ میں نے یہ جیکٹ یہاں سے اتار کر یہاں رکھ دیا، ظاہر سی بات ہے جب اس پر لکڑی رکھی جائے گی تو یہ جلدی پھٹ جائے گا، جب اس پر پتھر رکھا جائے گا یہ جلدی پھٹ جائے گا، یہ پرانا ہو جائے گا۔ تو یہ جیکٹ میرے ابو نے مجھے یا میں نے دکان سے خریدا ہے اس جگہ پر رکھ کر پتھر ڈھونے کے لیے نہیں، لکڑی ڈھونے کے لیے نہیں، بلکہ یہ پہننے کے لیے۔ اب اگر میں اس کو پہنوں گا یہ ہوگی اس کی عملی شکر گزاری۔ اگر میں بجائے پہننے کو یا کندھے پر رکھ کر پتھر ڈھوؤں گا تو یہ اس کی عملی ناشکری ہوگی۔ ایک تو کہ اللہ تیرا شکر ہے ابو کو آپ نے دل میں ڈال دیا، اس نے مجھے جیکٹ لا کر دے دیا۔ ایک شکر گزاری تو یہ ہے، یہ ابو سے کہے گا ابا بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ کا بہت بہت تھینکس کہ آپ نے میرے لیے جیکٹ لایا۔ ایک تو ابو کا شکریہ کیا، اور ایک یہ کہ اس نعمت کو وہاں پر استعمال کیا جہاں پر اس کو استعمال کرنا تھا، دوسرا شکریہ۔ تو دونوں طرح کا شکر کرنا ہے، زبانی شکر بھی کرنا ہے اور عملی شکر بھی کرنا ہے۔ اسی لیے تو دعائیں آئی ہیں حدیث پاک کے اندر، کپڑا پہنو تو یہ دعا پڑھو، جوتا پہنو تو یہ دعا پڑھو، بیت الخلا جاؤ تو یہ دعا پڑھو، بیت الخلا سے نکلو تو یہ دعا پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، سو کر اٹھو تو یہ دعا پڑھو، سونے لگ جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ اگر بندہ سو جائے نیندر نہ آ جائے تو یہ تو بندہ پریشان ہے، اور سو گیا نیندر ٹاپ کلاس کی آ گئی، پھر اٹھا، پھر وہ کہتا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ رب تیرا شکر ہے۔ ایک تو مزیدار نیندر آئی، رات بھر میں کھراٹے لیتا رہا، خواب دیکھتا رہا، اور ایسا ہو گیا جیسا میں مر گیا۔ اس موت کے بعد اب تو نے مجھے اٹھا لیا، اور اٹھایا نہیں، ایک وقت وہ آئے گا جب میں مر جاؤں گا پھر یا اٹھایا نہیں جاؤں گا پھر تیرے پاس ہی چلا جاؤں گا۔ اتنی جامع دعا ہے، بندہ غور کرے گا تو دنیا اور آخرت کو اس دعا میں اکٹھا کر لیا ہے۔
ایسے بندہ کھانا کھاتا ہے اس کے بعد دعا پڑھتا ہے۔ ایک ہوتی ہے زبانی شکر گزاری، ایک ہوتی ہے عملی شکر گزاری۔ اللہ پاک نے دودھ دیا ہے، اس دودھ کو چائے میں ڈالو، کھانے میں ڈالو، ویسے پی لو، یہ ہوگی اس کی شکر گزاری عملی۔ اور ایک یہ خدا تیرا شکر ہے مجھے بھینس ملی ہے، اب مجھے دودھ بھی مل رہا ہے تو تیرا شکر ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر دودھ بھینس کا نکالا اور اس کو پتھر پر ڈال دیا اور پھلا ڈال دیا جب نیچے میں منت تھا اس پیٹ کسن تو وہاں منت میں جا کر چریچ تو وہاں جا کر کہیں اور وہ ویسٹ ہو گیا۔ تو یہ اس دودھ گھی کی مکھن کی شکر گزاری یہ ناشکری ہوگی۔ مکھن دیا تو اللہ پاک نے کھانے کے لیے، اب بجائے کھانے کے لیے صبح اٹھ کے جاتا ہے وہاں پانی پر پتھر کو مار لیتا ہے، یہ شکر گزاری نہیں، یہ ناشکری۔ میں کون سا درو مجھ سے زیادہ 10 منٹ درو گیاواز کیا شکر مجھے نا پیر صاحب اس کا در وہ پیر صاحب بیٹھے تیرے کھانا تو وہ جنت کے کھانے کھا رہا وہاں بیٹھے سکے، تیرے کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہاں تو وہ پڑا ہوا ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتا، داڑھی بھی نہیں رکھی، نہ سنت ہے نہ شریعت ہے، اور بنا بہت بڑا پجاری، بس پیر صاحب مجھے جنت میں خاتمے لے جائیں گے تجھے، ایسے بے نمازی ہو کر تجھے جنت میں لے کر جائیں گے اور دھکا دے دیں گے اس کو اور لے جاؤ۔ میری قبر پر بیٹھ کر میرے طریقے کے خلاف کرتا تھا، ربا اس کو اور جہنم میں پھینک دے۔ ارے قبر پر بیٹھنے کا، مزار پر بیٹھنے کا مطلب یہ تھا اس بزرگ کی زندگی کو پڑھ سن لے، پھر جیسے اس نے مشقت محنت کی ہے ایسے یہ بزرگ کو رات کو 2:30 بجے اٹھ کر اللہ اللہ کرتے تھے، اور یہ نالائق ایسا مجاور ہے یہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، لوگ ہی لا کر اس کو اٹھاتے رہتے، یہ تب جا کے اٹھتا ہے۔ تو ایسی ناشکری نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں جا کر ہر چیز کو ویسٹ کر لیا، ضائع کر دیا، یہ ہوگی ناشکری عملی طور پر۔ ہمیں شکر کرنے کی کا حکم عملی طور پر بھی ہے اور زبانی طور پر بھی ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کرو ناشکری نہ کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق